بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاق ویژن کے معزز ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مکے میں بسنے والے ایک انتہائی غریب اور بوڑھے آدمی کا واقعہ۔ یہ 240 ہجری کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن کو فجر کی اذان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر جبل ابو قبیس اور کہکعان کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ کعبۃ اللہ کے گرد مومنوں کی صفیں نماز کے لیے درست ہو رہی تھیں۔ ان خوش نصیبوں کی آنکھیں براہ راست بیت اللہ کے جمال سے منور ہو رہی تھیں، جبکہ دیگر نمازیوں کی صفیں بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ تو تھیں، لیکن دور دراز مسافت کی وجہ سے صرف دلوں کی آنکھوں سے اس کا دیدار کر رہی تھیں۔ دور کے ان نمازیوں کی یہ صفیں بلند و بالا پہاڑوں اور سمندری جزیروں، شہروں اور بستیوں، صحراؤں اور وادیوں، کوہساروں کی چوٹیوں اور محلات اور جھونپڑیوں، قید خانوں اور مرغزاروں، لک و دک ریگستانوں اور برفانی پہاڑوں کے پیچھے کھڑی تھیں۔ وہ اس وقت تک مسلسل کھڑی ہوتی رہیں گی جب تک اس خطۂ ارضی پر مسلمان آباد رہیں گے۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے، اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ انہوں نے شیریں اور ترش، سرد اور گرم، خشک اور تر انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی، لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے بھی قاصر تھے۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز کی تنگ دستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ اسے کوئی غم کھائے جا رہا تھا تو وہ بھوکھی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاہ خرچیوں کو دیکھ کر دنیا پہ للچاتا اور لوگوں سے حسد کرتا، لیکن یہ بوڑھا بزرگ ایک مثالی مومن تھا۔ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے، کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ لوگ نہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اگرچہ میں کمزور ہی صحیح، اور جو کچھ دوسروں کے مقدر میں ہے وہ مجھے ہرگز نہیں مل سکتا، اگرچہ لاکھ جتن کر لوں، کیونکہ وہ تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، الحمد علی کل حال۔ کھڑا ہوا اور قمیض اتار کر پکارنے لگا، لبابا لبابا۔ یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیض اتار کر اسے دے دی اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا، اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تو اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت تو صبر سے قاصر ہیں، انہیں بھوک نے نڈال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے کہا، انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر
دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کو رید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تعاوذ پڑھا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں مصائب سے آزاد ہو جاؤں، لیکن معاً خیال آیا کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ جوانی لوٹ آئی۔ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گم شدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرانے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور آپ نے رات کے کھانے کا تصور کیا تو کوا جواب دے گئے کہ کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھائے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانا عالم مومن تھا، جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھو، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھرو اور ان کا تن ڈھانکو، اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا، ورنہ چند دینار کم بھی واپس کیے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا، کچھ نہیں۔ بوڑھا بزرگ ہمیانی کی خبر چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی نہ تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن ہے کیا؟ بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا۔ تبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھئی کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ اس خراسانی نوجوان نے کہا،
ना भी ना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। दोनों जुदा होकर अपनी अपनी मंजिल पर चले गए। तिबरी कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि वो थैली ज़रूर इसी शेख को मिली होगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बूढ़ा एक खस्ता हाल मकान में दाखिल हुआ और यूं गोया हुआ, लबाबा कहाँ है? हाजिर हूँ अबू गयास, लबाबा बोली। अबू गयास ने कहा, मैंने एक शख्स को थैली की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने उसे ये भी कहा कि तू उसके वापस करने वाले के लिए 100 दिनार इनाम का ऐलान कर दे, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा इरादा तो थैली वापस करने का है। लबाबा ने कहा, अबू गयास, हमें तेरे साथ 50 साल फ़िक्र फाका में गुजारने पड़े हैं। तेरी 4 बेटियां, 2 बहनें, 1 सास और 8वीं मैं हूँ। अबू गयास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी शान इस अमर से बुलंद है कि ऐसे आदमी को अजाब करे जो उनका वाहिद कफील हो। तूने ना तो चोरी की है, ना डाका डाला है, ये माल तो अल्लाह ने तेरे सामने रखा है, तू उसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या अल्लाह तुझसे उन औरतों के मुतल्लिक सवाल न करेगा? तिबरी कहते हैं कि मैंने बूढ़े के चेहरे को बगौर देखा तो मालूम हुआ कि उसका दिल इन भूखी नंगी बेटियों और मस्कीन उम्मे लबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की बदौलत उनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था और वो दीमक खुर्दा लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांसें ले रही थी। उसके दिल में आया कि कुछ दिनार खर्च कर लूं, लेकिन फ़ौरन याद आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए और आज जबकि टांगें कब्र में लटकी हुई हैं तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? और फिर अल्लाह ताला मेरे अहल व अयाल पर रहम करेगा। दिल को हौसला देकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। तिबरी कहते हैं कि उसके बाद मियाँ बीवी खामोश हो गए और मैं वापस चला गया। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए हुए चंद टुकड़ों पर अहल व अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। बाकी लोग अनवाओ अक़साम के उम्दा उम्दा खानों से मज़े ले रहे थे और इस बात का ज़र्रा एहसास ना था कि रमज़ानुल मुबारक इसार और सखावत का महीना है और अल्लाह ने भूखा प्यासा रखने के लिए रोज़े फ़र्ज नहीं किए थे, बल्कि इसलिए कि मुसलमान वक्ती और इख्तियारी भूख के ज़रिए महसूस करें कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भूख पर मजबूर हैं। उनकी हालत पर गौर करके अपने ऊपर अल्लाह के बेपाया एहसान याद करें। जो लोग उम्दा उम्दा खानों से पेट भर कर मस्त हो जाते हैं और उनके हमसाए भूख से सीधे खड़े भी ना हो सकें, तो ऐसे लोगों का कोई ईमान और कोई रोज़ा कबूल नहीं और ना ये लोग रोज़े की हकीकत ही समझ सकते हैं। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आदमी मुझ पर ईमान नहीं लाया जिसने सैर होकर रात गुजारी और उसका पड़ोसी उसके पड़ोस में भूखा लेटा रहा और वो उसके फाका से खबरदार भी था। आदत एहसास को कमज़ोर कर देती है। जब इंसान हैवानों की तरह बिला नागा नेमतें खाता रहे तो उसे नेमतों की कदर नहीं रहती। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि वो महदूद वक्त की महरूमी की कड़वाहट से अमीरी की मिठास की कदर करें और दिन की भूख और प्यास से रोटी के लुक़मे और पानी के घूंट की कीमत मालूम करें और तमाम उम्र अल्लाह ताला के एहसान को ना भूलें, अगरचे वो आम ही क्यों ना हो। हज़रत इब्राहीम हरबी हर रोज़ रोटी का एक लुक़मा बचा कर रखते और हफ्ते बाद वो टुकड़े खुद खा लेते और रोटी सदका कर देते थे। बूढ़ा बुजुर्ग यही सोचता रहा और मुसलमानों की हालत पर कुड़ता रहा। फिर कहता, अल्लाह ताला ही नेकी का इल्हाम करने वाला और रोज़ी तकसीम करने वाला है। उसने रात भी फाका में गुजारी और खजूरें और टुकड़े बूढ़ी सास और बच्चियों में तकसीम कर दिए। तिबरी कहते हैं कि अगले दिन खरासानी हरम में फिर वही सदा लगा रहा था कि कोई मेरी 1000 दिनार वाली थैली वापस कर दे तो अल्लाह ताला उसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग उसकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा, ऐ नौजवान, मैंने तुझे कहा था कि हमारा मुल्क बेआबो गया है, वसाइल ज़िंदगी कम है, शायद वो थैली किसी खौफे खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो 100 दिनार ना सही, तू 10 दिनार ही का ऐलान कर दे। उसने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फ़ैसला क़यामत को अल्लाह ताला के सामने होगा। उसके बाद दोनों फिर जुदा हो गए। तीसरा दिन हुआ तो खरासानी नौजवान फिर हरम में वही सदा लगा रहा था और वही बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ और कहने लगा,
اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے۔ شاید کہ تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشک خرید کر اس سے حاجیوں کو اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکھی ننگی بیٹیوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ معجزن ہوا اور وہ یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخرکار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافور ہو جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر سے کوئی ناجائز کام چھوڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال چیز کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اب ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی تھیلی لے جاؤ۔ طبری کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا یہی تیری تھیلی ہے؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے تھیلی کا سر کھول کر دینار دامن میں پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کہا، یہ تیرے ہیں۔ لبابہ اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی تمنا کرتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابہ نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ کر 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکیں۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے مکہ تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ لو یہ دینار، اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ طبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان تھیلی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ اور میں نے احمد بن یونس جربوئی سے سنا اور انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ، ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ طبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، بھائی تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ تم میری یہ قمیض دیکھ رہے ہو، میں اس میں قیام اللیل کرتا ہوں، پھر فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ پھر میں پہن کر ظہر اور عصر کے درمیان مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابہ اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور ہم سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے قمیض کا دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیصیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا
اور 10واں دینار مجھے دیتا رہا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، لبابہ دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرم کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابو غیاث؟ میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ طبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں ان کے خامدوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں تھیلی والا قصہ سناتا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ پھر 40 سال بعد پتہ چلا کہ ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ رہے نام اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید ہے ایمانداری کا یہ سبق آموز واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔